نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے، ناکامیاں جو آپ کی ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے اپنے ساتھ یہ لیبل نہ لگائیں کہ آئی ایم اے لوزر، آئی ایم اے ریجیکٹڈ پرسن. اگر کسی نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا یا آپ کسی بھی چیز میں فیل ہو گیا تو اپنے ساتھ یہ ٹیگ نہ لگائیں. ہم خود اپنے ساتھ ٹیگ لگاتے ہیں. لوگ جو مرضی ہمیں کہہ لیں، ہم وہ نہیں ہوتے جو لوگ ہمیں کہتے ہیں، ہم وہی ہوتے ہیں جو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں نہیں کر سکتی، میں نہیں کر سکتا، تو آپ واقعی نہیں کر سکتے. جب آپ کہتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں، میں کر سکتی ہوں، تو آپ یہ کر کے دکھاتے ہیں. جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ آپ نہیں ہیں، جو آپ خود ہیں، جو آپ خود اپنے بارے میں خیال رکھتے ہیں، آپ وہی ہیں. تو اپنے ساتھ خود لوزر کا یا بینگ اے ریجیکٹڈ پرسن یہ اپنے ساتھ ٹیگ نہ لگائیں. کسی نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا تو سمجھے وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہو گیا. کسی چیز میں آپ ناکام ہو گئے ہیں تو مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو ڈائریکشن ہے وہ کسی اور چیز کی طرف لگا دیا. الحمدللہ. جیسے میں تھی تو میں نے پری انجینئرنگ کی تھی لیکن میں انجینئرنگ میں نہیں گئی، ٹھیک ہے، تو میری ڈائریکشن چینج ہوگی. تو الحمدللہ میں خوش ہوں، اللہ کا بہت کرم ہے. آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں. ہاں میں کچھ اور ہوتی، انجینئر ہوتی تو اس وقت آپ کے سامنے نہ اس طرح بیٹھی ہوتی کبھی بھی. تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کچھ اور چوز کیا ہوا تھا. اب دیکھیں بہت سے لوگوں کے رزلٹ نکلیں گے اور نکلتے رہتے ہیں جنہوں نے IMT ٹیسٹ دیا ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے اتنے پریشان. تو میں نے بات سنی کہ سارے کے سارے ڈاکٹر انجینئر بن جائیں گے ہماری دنیا میں. اب یہ بس یہی کچھ ہوگا؟ نہیں، میں کہتی ہوں سب سے اوپر ہے ایک چیز، وہ ہے ٹیچر. ان ڈاکٹرز کو پڑھانے والا کون ہے؟ استاد. ہم کہتے ہیں تم ٹیچر بنو گے، تم استاد بنو گے. کتنا برا ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں، رائٹ؟ تو دیکھیں ان سب کو پڑھانے والا کون ہے؟ استاد. انجینئر کو کون پڑھانے والا ہے؟ استاد. ٹیچر. ہر انسان کو پڑھانے والا کون ہے؟ چاہے قرآن پڑھانے والا ہے تو اوپر کون ہے؟ استاد. تو ٹیچر ایک بہت اچھا اور نیک پروفیشن ہے، الحمدللہ. اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے؟ آپ کا فوکس. ٹھیک ہے، جو کام کر رہے ہیں، اگر آپ کے بہت سے کام ہیں، میری طرح آپ کے بہت سے کام ہیں اور وہ کام ڈیلے ہو رہے ہیں، میں اس کے پہ بھی ورک آؤٹ کر رہی ہوں، انشاءاللہ آپ نے بھی کرنا ہے. تو ہر ایک کام کو لیں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ سارے کام چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، آپ نے اکٹھے کام کرنے ہیں تو پہلے ایک کام کو لیں، اس کو تھوڑا سا آگے چلائیں، اس کے بعد دوسرے کام کو لیں، پھر اس کو پکڑیں، پھر اس کو چلائیں، پھر تیسرے کام کو پکڑیں، پھر اس کو چلائیں. جب اکٹھے سارے کام شروع کرتے ہیں تو وہ ایک بھی کام کمپلیٹ نہیں ہو پاتا اور آپ کے اندر آتا ہے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا، میں کچھ کر نہیں سکتی. سو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنا فوکس ٹھیک رکھنا ہے اور واقعی جو چیز اہم ہے اس پہ دھیان دیں، جو ارد گرد کی چیز ہے اس پہ دھیان نہ دیں. میں نے اکثر مدرس کو دیکھا، میری اپنی بھی امی بھی اس طرح ہی کرتی ہیں، کام کچھ کر رہی ہوتی ہیں اور ارد گرد ساری دنیا کھول کے بیٹھ جاتی ہیں، پرانے برتن اور پرانی چیزیں اور یہ بھی کرنا اور یہ بھی کرنا. جو اصل چیز تھی اس سے دھیان ہٹ جاتا ہے. اپنا فوکس ٹھیک کرنا ہے اور فوکس کے لیے جو بہترین چیز ہے وہ ہے آخرت. جی یہ آپ کو بہت خوشی دے گی. کیسے؟ آپ نے کوئی بھی کام کیا، لوگوں نے آپ کو اپریشیٹ نہیں کیا، آپ کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہوں گی، ہاں ہوتی ہیں، ہم انسان ہیں، ہوتی ہیں، لیکن ہر دفعہ کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، جب آپ سوچتے ہیں کہ جو میں کام کر رہا ہوں یا جو میں کام کر رہی ہوں اس کا رزلٹ کیا ہے، مجھے اجر کس سے چاہیے، تو پھر آپ لوگوں سے بہت اوپر ہو جاتے ہیں. آپ عام ایوریج لوگوں سے بہت اوپر چلے جاتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں پر ڈیپینڈ نہیں کر رہے کہ یہ میری تعریف کرے گا. اصل میں ہم ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، وہ دیکھے گا، وہ دیکھے گی تو کیا کہے گی، پھر یہ ہوگا. اگر میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میں آپ کو لیکچر دے رہی ہوں یا آپ سے باتیں کر رہی ہوں تو کیا آپ کا فیڈ بیک آئے گا، تو کہیں نہ کہیں میری ایکسپیکٹیشنز آپ لوگوں سے جڑ جائیں گی. لیکن جب میرا فوکس آخرت میں ہوگا تو میں بہت اچھا پروڈکٹیو کام کر سکتی ہوں کہ مجھے اس کا اجر اللہ سے چاہیے. جب بھی کوئی کام کرے مجھے اجر اللہ سے چاہیے. آپ کبھی ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، دیکھیں ماں باپ بھی کبھی کبھی کوئی ایسی بات کہہ جاتے ہیں تو آپ کو بہت بری لگ جاتی ہے، تو سوچا کریں کہ مجھے فوکس ہے کہ اللہ سے مجھے اس کا اجر چاہیے. میں خود آپ کو اپنی ایک بات بتاتی ہوں. جو ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، میں ایڈمٹ کرتی ہوں اس چیز کو، جو بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہم پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے بچپن میں ہم ان پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ابھی وہ ہم پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور سم ٹائم وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ریئیکٹ کر جاتے ہیں. یہ حقیقت ہے اور ہم ایک دفعہ برداشت کرتے ہیں، دو دفعہ برداشت کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں امی آپ کو پتہ نہیں، ابو آپ کو پتہ نہیں. ٹھیک ہے نا، ہم ایک فاسٹ دنیا میں رہ رہے ہیں، 21 سینچری میں، ہمیں ہر چیز جلدی جلدی کرنے کی عادت ہے. ان کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو ہم سمجھانے کی تو کرتے ہی نہیں نا زحمت. جیسے ٹچ موبائلز ہیں، ان کو یوز کرنے نہیں آ رہے، ہم کہتے ہیں آپ کو تو کچھ یوز کرنا ہی نہیں آتا. ان کو سکھائیں، ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں، ان کو بتائیں. تو جب ماں باپ ہمیں کال کرتے ہیں، بار بار بلاتے ہیں تو بچے چڑ بھی جاتے ہیں یا یوں کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی بات سنی نہیں. تو میں نے اپنے لیے ایک چیز رکھی جس کی وجہ سے میں ایکٹیو رہوں. تو اس میں نے کہا کہ اگر میری امی مجھے آواز دیں گی
تو میں نے سوچنا ہے کہ مجھے جنت آواز دے رہی ہے. یہ میں نے اپنے لیے ایک چیز رکھا. میں اپنے لیے انجام کو جب رکھتی ہوں تو میرے لیے کام کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے کہ جب بھی میری امی مجھے آواز دیں گی اور میں بستر میں ہوں یا میرا اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تو میں نے سوچنا ہے میری جنت مجھے آواز دے گی, کیونکہ میں سب کچھ کس کے لیے کر رہی ہوں. یہ نماز قرآن, لوگوں کو درس دینا, سب کچھ کس کے لیے ہے کہ مجھے جنت چاہیے. تو جب مجھے جنت آواز دے رہی ہے اور میں بیٹھی ہوئی ہوں تو میں نے اپنے لیے رکھی ہے جنت مجھے آواز دے رہی ہے. اور جب مجھے ابو کال کریں گے تو میں سوچوں کہ جنت کا دروازہ مجھے بلا رہا ہے, یعنی انٹرسٹ تو میری باپ سے ہونی ہے. تو یہ دو چیزیں میں نے اپنے لیے سلیکٹ کی. آپ سوچ لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. مجھے جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے یا مجھے کوئی کام چھوڑنا ہوتا ہے تو میں کوئی نہ کوئی چیز ریزلٹ جو ہے اس کے اپنے ذہن میں رکھ لیتی ہوں. اگر کوئی چیز نقصان دہ ہے تو اس کا نقصان اپنے ذہن میں رکھ لیتی ہوں. اگر مجھے فائدہ دینے والی ہے تو اس کا فائدہ میں ذہن میں رکھ لیتی ہوں. سپوز مجھے اگر فزی ڈرنکس چھوڑنے تھے, ٹھیک ہے, کوک, سپرائٹ اور یہ سب کچھ, تو میں نے سوچا میں کیسے چھوڑوں. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ جو ڈائٹ پہ ہوتے ہیں وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں, پر وہ میں ڈائٹ کے لیے یہ چیز نہیں چھوڑ سکتی. مجھے پتا ہے کہ میں اس سطح سے اوپر ہوں, میں ڈائٹ کے لیے کچھ بھی چھوڑ نہیں سکتی. ہاں میں اگر سوچوں گی مجھے اس سے نقصان ہوتا ہے تو پھر میں چھوڑ دوں گی. تو جب میں نے سوچا کہ فزی ڈرنکس سے مجھے نقصان ہے اور میرا ایم تو بہت ہائی ہے, مجھے تو بہت کام کرنے ہیں, تو بس کوک, سپرائٹ چھوڑ دیں. تو جب بھی کوئی چیز آپ نے کرنی ہے یا کوئی چیز چھوڑنی ہے اس کے فائدے اور نقصان کو ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے, اگر ایک بک ہے آپ کو پڑھنی ہے اور آپ بہت بور ہو رہے ہیں, آپ سوچیں اس کا مجھے فائدہ کیا ہے. اگر میں اس کو 5 منٹ ریڈ کر لوں گی تو میرا مائنڈ کہاں سے کہاں چلے جائے گا. نماز آپ کا پڑھنے کو دل نہیں کر رہا, وضو کرنے کا, اسپیشلی نماز پڑھنے کو تو سب کا دل کرتا ہے, وضو کرنے کو دل نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا. تو اپنے ذہن میں سوچیں کہ یہ جو میری طہارت ہے یہ نہ صرف میری باڈی کو پاک کرے گی بلکہ میری روح کو بھی پاک کر دے گی. اور یہ جو میں نماز پڑھی وہ کسی پہ احسان نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں کہ نعوذ باللہ سے ہم اللہ پہ احسان کریں. یہ آپ کی بک ہے جو روز لکھی جا رہی ہے, آپ کے چیپٹرز روز لکھے جا رہے ہیں, جو آپ کے جو کرامن کاتبین جو فرشتے آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں جو لکھ رہے ہیں سب کچھ, وہ آپ کی کاپی لکھی جا رہی, آپ کی بک لکھ رہی ہے. آپ نہیں نماز پڑھیں گے تو آپ کا کراس لگے گا, کسی اور کا تو نہیں لگنا. ٹھیک ہے, آپ خود اپنا ہفتے کا ایک وہ اسکیجول بنا لیں, مطلب لسٹ بنا لیں کہ میں نے دن میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں. خود اپنا جائزہ لیں. آپ اپنی کتاب خود لکھ رہے ہیں, تو جو نماز پڑھیں وہ آپ اللہ پہ احسان نہیں کر رہے, وہ آپ اپنے لیے پڑھیں. جب آپ سوچیں کہ میرے اپنے لیے تو فوراً اٹھیں گی آپ اور آپ اٹھ کے نماز پڑھ لیں. کس کو فائدہ, مجھے فائدہ. ہم اذان میں کیا پڑھتے ہیں, حی علی الصلاح حی علی الفلاح. تو میں اس کو سوچتی ہوں ہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آؤ کامیابی کی طرف. ہمیں دنیا داری اتنی پیاری ہے, ہم یہ کام نہیں ہوا وہ کام نہیں, حالانکہ اس کا جو سارا کا سارا راز ہے وہ چھپا ہے نماز کے اندر. آپ امپورٹنٹ میٹنگ میں اذان آ رہی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, گو فار اٹ, نماز پڑھیں, وہاں سے آپ کو حل نکلنا ہے. کئی دفعہ تو ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں اور ذہن میں کوشش کیا کریں کہ خیالات نہ ہو, لیکن آ جاتے ہیں. کئی مسئلوں کے حل نکل آتے ہیں. آپ نماز سے فارغ ہوئے, آپ ریلیکس ہو گئے. لیکن جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو جو آپ کا بلڈ ہے, کیونکہ وہ دماغ تک نہیں جاتا, پورے دن جب آپ چل رہے پھر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جو ہارٹ جب بلڈ پمپ کر رہا ہوتا ہے وہ نیچے والے پارٹس میں تو جاتا ہے, آپ کے دماغ تک اچھی طرح سے نہیں جا پایا ہوتا. تو جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو وہ جو بلڈ ہے وہ آپ کے دماغ تک آتا ہے, تو بہتر طریقے سے آپ سوچ سکتے ہیں, بالکل کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو کیا رکھنا ہے جب بھی کوئی کام شروع کرنا ہے یا وہ روکنا ہے تو اپنا دھیان رکھنا ہے نتیجے کے اوپر کہ کیا میں کیوں کر رہی ہوں, کیوں چھوڑ رہی ہوں, کیوں کر رہی ہوں. جو بھی آپ کسی بھی فیلڈ میں اس وقت بیٹھیں, اسپیشلی میں نے یہ بات دیکھی کہ جب وہ کاپی پینسل لے کے بیٹھتے ہیں اس کو ڈرا کریں, میں ابھی کہاں کھڑی ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے اور کیا مجھے نہیں کرنا, کون سی چیزیں مجھے میرے مقصد سے ڈائیورٹ کر رہی ہیں ان کو کراس کریں. کیا چیز ہے جو میری انرجی کنزیوم کر رہی ہے, جو انرجی مجھے یہاں نہیں یہاں لگانی چاہیے, کون سے وقت میں زیادہ ایکٹیو ہوں, میں کون سا کام زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتی ہوں, وہ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی دیں گے, آپ خود خوش رہیں گے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ جو ہے, ہمارے پاس ٹائم بھی کم رہ گیا, سو جلدی وائنڈ اپ کرتے ہیں. جو آپ کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں, جو پریشانیاں آتی ہیں, تو وہ آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آتی ہیں. یہ میں پہلے بھی ہر لیکچر میں بات کرتی ہوں, کیونکہ ہر بندہ کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے. یہ آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آتی ہیں. ان پہ مایوس اور غم نہیں منانا, ٹھیک ہے, اس کو فیس کرنا ہے انشاءاللہ. اور یہ نہیں سوچنا کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہے. ہمارا ایک اور ٹاپک تھا وائی می, اس کو بھی آپ سنیں کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا. آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چیلنج دیا ہے, مجھے اس قابل سمجھا تو میں جاؤں گی انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی پہ کسی جان پہ اتنا بوجھ ڈالتے ہی نہیں جو وہ برداشت ہی نہ کر سکے. تو مطلب یہ بوجھ آیا تو میں نکل سکتی ہوں اس سے. آزمائشوں سے سیکھنا ہے. جب آپ آزمائشوں سے سیکھنا شروع کریں گے آپ کو لائف میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. اور ایک آنٹی ہیں جن کی میں پہلے بھی بات بتا چکی ہوں, وہ مجھے کہتی ہیں منیبہ آپ مجھے پریشانیوں میں مزہ آنے لگا, کیونکہ آپ کی نظر ریوارڈ پہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد مجھے کیا دے گا. الحمدللہ. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے شکر گزاری.
gratitude. اچھا, میں مسلم اسکالرس کے علاوہ دوسرے اسکالرس کو بھی سن رہی ہوتی ہوں. آپ یہ کہہ لیں کہ وہ موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں لیکن وہ مسلم نہیں ہوتے. تو جب میں ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہوں تو اس میں نے جو پوائنٹ دیکھا وہ کہتے ہیں گریٹیٹیوڈ. آپ ہر صبح ہر رات کو جب سوتے ہیں تو سوچیں آپ کے پاس کیا کچھ ہے, تو آپ بہت زیادہ شکر گزار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے اپنی نعمتوں پہ دھیان ہوتا ہے, ان پہ فوکس ہوتا ہے, جو نئی چیزیں ان پہ دھیان نہیں ہوتا. تو پھر میں نے سوچا کہ ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا. یعنی قرآن تو 1400 سال پہلے آ چکا ہوا ہے اور انبیاء تو پہلے گزر چکے ہیں, یہ لوگ تو ابھی جا کے اسپیکرز بنے ہیں, موٹیویشنل اسپیکرز. تو میرا رب کیا کہتے ہیں کہ تم شکر گزار کرو, میں تمہیں اور دوں گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو اللہ نے یہ بات سکھائی ہے ہمیں شکر گزاری. تو پھر میں نے کہا کہ الحمدللہ ہماری ہر چیز, کیونکہ مجھے مزہ آتا ہے کہ جب میں دین کو اور سائنس کو ساتھ لے کے چلتی ہوں, میں دوسرے اسکالرس کو سنتی ہوں, تو مجھے اپنے دین کے اوپر زیادہ توکل آتا ہے. الحمدللہ جو میرا دین ہے وہ پرفیکٹ ہے. سو اپنے اندر گریٹیٹیوڈ کی فیلنگ لے کے, یعنی جو آپ کے پاس ہے اس وقت خوش ہو جائیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس 5 سوٹ ہیں, ایک سوٹ نہیں ہے, کوئی بات نہیں, ہم 5 پہ فوکس کریں. ٹھیک ہے, میری ایک اسی طرح سے لسنر ہے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا جو بیٹا ہے اس کو ڈائگنوز ہوا کہ وہ اس کو کینسر ہے, تو بچپن سے ہے اس کو, رائٹ. اور کہتے ہیں اس کی کینسر کی وجہ سے میرے اندر شکر گزاری آئی کہ میرے باقی 3 بچے بالکل ٹھیک ہیں. کہتے ہیں مجھے ان 3 بچوں کی صحت کی طرف میرا کبھی دھیان ہی نہیں گیا تھا. جب میرا چوتھا بچہ مطلب بیمار ہوا تو میرا دھیان گیا. تو وہ گریٹیٹیوڈ کہاں آیا, جب اپنی نعمتوں پہ دھیان دیا. اگر آپ یہ سوچیں میرے پاس یہ نہیں وہ نہیں, تو آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے. جو آپ کے پاس ہے وہ بیسٹ ہے. ٹھیک ہے, جو بھی چیز آپ کے پاس ہے اس پہ شکر گزاری کریں. موو آن, الحمدللہ. سب سے بڑا جو کلمہ ہے وہ کہ الحمدللہ, موو آن. خوشی جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. ہم آج ٹاپک پہ جس پر ڈسکس کریں ہاؤ ٹو بی ہیپی. ٹھیک ہے, ہم نے خوش رہنا سیکھ لیا, لیکن ایک بات یاد رکھیں, خوشی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے, یہ ایک فیکٹ ہے. اور غم بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, غم کرنے سے وہ کھوئی ہوئی چیز واپس نہیں آنی, اور خوشی جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہنی. تو ہمیں بیلنس کرنا آنا چاہیے. جب خوش ہوں تو اپنے آپ سے باہر نہ ہوں کہ ہمیشہ یہ دور تو نہیں رہنا نا, ہم خوش ہو کے کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیں اس سب چیز کا اینڈ ہونا ہے. اور جب غم آئے تو سوچیں کہ غم کرنے سے کیا وہ کھوئی ہوئی چیز, وہ کھویا ہوا انسان واپس آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. تو دونوں کنڈیشن میں آپ نے درمیانہ ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے اندر عاجزی آنی چاہیے, رائٹ. اور اس میں سب سے اچھی جو چیز مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جب میں خوش ہوتی ہوں تو میں سجدہ کرتی ہوں, تو میں نارمل ہو جاتی ہوں, رائٹ. شکر کا سجدہ, جیسے آپ اکثر پلیئرز کو دیکھتے ہیں تو جب وہ میچ کھیلتے ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہیں, تو آپ نا درمیانی فیلنگ میں آ جاتے ہیں. وہ جو اوپر ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے اور آپ کے اندر ایک عاجزی آ جاتی ہے. اسی طرح جب آپ غم میں ہیں تو کیا کرنا ہے, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور صلاۃ نماز, اس کی طرف رجوع کرنا آپ نے انشاءاللہ. تو جب بھی خوش ہوں تو سوچیں یہ بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ اداس ہو کے بیٹھ جائیں, لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ کہ آپ درمیانہ ایٹیٹیوڈ رکھیں. اور جب غم ہو تو سوچنا ہے کہ غم بھی ختم ہو جانا ہے, اور کیا سوچنا ہے, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. 2 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کی, آپ کے مائنڈ میں یہ بات فیڈ ہو جائے, یہ ختم ہو جانا ہے, یہ مشکل پیریڈ ختم ہو جانا ہے. اسی پہ کیا روتے رہیں گے, کتنی چیزیں جو آپ مس کر دیں گے, کتنی چیزیں آپ مس کر دیں گے. اگر میں پریشان ہوں اور باہر بارش ہوتی ہے تو میں یہ نہیں کہتی کہ میں پریشان رہوں, میں باہر نکلتی ہوں, مجھے بارش دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اپنے کائنات پہ غور و فکر کرو. تو جب میں پریشان ہوں, جب دن چڑھتا ہے تو الحمدللہ میں کہتی ہوں وہ رات ختم ہو گئی تو یہ پیریڈ میرا بھی ختم ہو جائے گا غم کا. تو کائنات میں بڑی نشانی ہے, بڑی نشانی ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ دیکھیں کہ کسی چیز کو آپ اپنے لیے شر سمجھ رہے ہیں, اپنے لیے برا سمجھ رہے ہیں, لیکن آپ کو نہیں پتا اس میں کتنی خیر چھپی ہے, کتنی خیر چھپی ہے اس کے اندر. تو اگر کچھ برا ہو جائے تو اس پہ بہت زیادہ غمزدہ نہ ہو, آپ نہیں جانتے. میں کہتی ہوں کہ ایک سٹیج ہے, ایک پردہ, پردے کے پیچھے کیا ہے وہ آپ نہیں جانتے, وہ اللہ کی ذات جانتی ہے آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. اللہ آپ سے محبت کرتا ہے, وہ آپ کے ساتھ غلط کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, کسی چیز کی آپ بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں اور وہ ہوتے ہوتے رہ گئی ہے تو سمجھے وہ آپ کے لیے نہیں تھی. یہ جو ٹریجڈیز آتی ہیں نا لائف کی, یہ آپ کو سکھانے کے لیے آتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو اندر سے ریبلڈ کرنے کے لیے آتی ہیں, آپ کو ریفریش کرنے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں. آپ کھل جاتے ہیں, آپ کی جتنی طاقت ہے نا وہ کھل کے سامنے آتی ہے. ایک لڑکی, عام لڑکی دیکھیں جو بھی کنواری ہے, ٹھیک ہے, اور وہ لڑکی دیکھیں جو ماں بن جاتی ہے.
اس کے بچے ہو جاتے ہیں. آپ دونوں کی پاور سیم کہہ ہی نہیں سکتے. وہ عورت جو ہے وہ لڑ پڑتی ہے ہر اس سے اپنے بچوں کی ہاتھ ہے, وہ سب کچھ قربان